السلام علیکم فرینڈز، اگر آپ کو بیان پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ برادران دین، آپ کو اخباری اشتہار کے ذریعے معلوم ہو چکا ہوگا کہ میری اس وقت گفتگو کا موضوع ہے کہ انسانیت کا اصل دشمن کون ہے۔ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے، لیکن آج کے جو عالمی حالات ہیں اس کی گتھی کو سلجھانے کے لیے کلید بھی یہی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئے گی تو پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے، ہر مسلمان کے علم میں ہے، بلکہ اہل کتاب جو ہیں یہود اور نصارہ، ان کے بھی علم میں ہے کہ انسانیت کا ازلی دشمن، ابدی دشمن، سب سے بڑا دشمن ابلیس لعین ہے۔ وہ جنات میں سے ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید میں فرمایا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اے مسلمانوں، تم پر یہ ابلیس لعین جو ہے اور اس کے جو ذریت ہے، وہ تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ وہ جنات میں سے تھا، اور سب کو معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کے بعد خلافت عرضی انہیں عطا کر دی اور فرشتوں کو حکم دیا ان کے سامنے سجدہ کرنے کا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس۔ فرشتوں نے تو سب کے سب نے سجدہ کیا، جھک گئے، سوائے ابلیس کے۔ وہ اکڑ گیا، اس نے بغاوت پر کمر کس لی۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں ذرا اس کی اہمیت کا اندازہ کریں، 7 مقامات پہ آیا۔ سورہ بقرہ میں ہے 4واں رکوع، سورہ اعراف میں 2واں رکوع، پھر سورہ ہجر میں، پھر سورہ بنی اسرائیل میں، پھر سورہ کہف میں، پھر سورہ طٰہٰ میں، پھر سورہ صاد میں۔ یعنی 6 سورتیں تو مکی ہیں، اعراف، ہجر، بنی اسرائیل، کہف، طٰہٰ اور صاد، اور ایک پھر مدنی سورت سورہ بقرہ۔ 7 جگہ پر واقع ہے، اور ان میں سے 3 یا 4 مقامات پر ابلیس نے جب انکار کیا اللہ کے حکم کو ماننے سے، تو ساتھ ہی اس نے اعلان کر دیا بڑے چیلنجنگ انداز میں کہ میں اس آدم کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اور آدم کی نسل کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ میں یہاں آپ کو صرف 2 حوالے دے رہا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیات 16 اور 17 ہیں۔ قال فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ ابلیس لعین نے یہ کہا کہ اے اللہ، تو نے جو مجھے گمراہ کر دیا، راندہ درگاہ کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا، تو اب میں بھی تیرے اس آدم اور اس کی ذریت کے گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر مورچے لگا کر بیٹھوں گا، اور پھر میں ان پر حملہ کروں گا، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور تو دیکھ لے گا کہ آدم کی نسل، بنی آدم، ان کی اکثریت تیری شکر گزار نہیں ہے۔ یہ سورہ اعراف۔ اور سورہ صاد جس کی آیات میں نے شروع میں پڑھی تھی، اس میں تو اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا میں ایسا کروں گا۔ قال فبعزتک، تو اس نے کہا شیطان لعین نے، اے پروردگار تیرے جلال کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، میں آدم کی نسل کو پوری کی پوری کو گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں ان میں سے وہی بچیں گے جنہیں تو اپنا خاص بنا لے، اپنا خاص بندہ بنا لے، وہ تو بچ جائیں گے، باقی نسل آدم پوری کی پوری۔ لأغوینہم اجمعین فبعزتک، اے رب تیرے جلال کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں۔
تو پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھی، نسل آدم کا، بنی نوع انسان کا ازلی دشمن، اور اللہ سے اس نے مہلت مانگی ہوئی ہے، قال فانظرنی الی یوم یبعثون، اس جن کی عمر جو ہے اب اتنی ہے آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک، بلکہ یوم البعث تک اللہ نے اسے چھوٹ دے رکھی۔ اچھا دیکھ لو، تم اپنا سے زور لگا لو، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، اور جو تیری پیروی کریں گے اسے تجھ سمیت جہنم میں جھونک دوں گا۔ یہ معاملہ جو ہے ہمارے دین کے فلسفے کے اعتبار سے بہت اہم ہے، میں بتا چکا ہوں آپ کو 7 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ اچھا یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، ابلیس کی اس دشمنی کا اصل سبب کیا ہے؟ 2 لفظ ذہن میں جوڑ لیجئے، تکبر اور حسد۔ میں بڑا ہوں، انا خیر منہ، ایک جگہ اس نے یہ بھی کہا ہے، اس کے قول نقل ہوا قرآن میں کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے، گارے سے، تو آگ اعلیٰ ہے جو اوپر کو جاتی ہے، اٹھتی ہے، حرارت ہے اس میں، گارا کیا شے ہے زمین میں پڑا ہوا ہے۔ انا خیر منہ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، یہ اس کا تکبر تھا، اسی لیے قرآن میں کئی جگہ آیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، استکبار کیا۔ اور حسد، جل مرا اس آگ میں کہ یہ مقام تو مجھے ملنا چاہیے تھا، میں جن ہونے کے باوجود اتنا نیک، اتنا طاعت گزار، اتنا عابد، اتنا عالم کہ فرشتوں میں شامل ہو گیا۔ کان من الجن، وہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، کسی فرشتے نے اللہ کے حکم سے سرکابی نہیں کی، جن ہونے کے باعث کی، لیکن وہ جن جو ہے اتنا عالم، اتنا عابد، اتنا زاہد، اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ فرشتوں میں شامل ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد بن گیا۔ تو اسے توقع تھی خلافت عرضی تو مجھے ملے گی، میرا حق ہے۔ جب وہ حضرت آدم کو عطا ہو گئی تو وہ حسد کی آگ میں جل مرا۔ تو تکبر اور حسد، یہ 2 بیماریاں نوٹ کر لیجیے۔ اب آگے آئیے، انسانوں میں انسانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ ایک تو یہ کہ انسانوں میں بھی ابلیس کے ایجنٹ ہو جاتے ہیں، وہ تو ابلیس کے ساتھ شامل ہو گئے، اسی لیے قرآن مجید نے منافقین مدینہ کو ابلیس کی جماعت کے ارکان قرار دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، آپ کو معلوم ہے سورہ مبارکہ سورہ مجادلہ میں اولئک حزب الشیطان، یہ منافقین اور یہ یہودی مدینے کے، یہ در حقیقت شیطان کی پارٹی ہے حزب اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو ایک تو انسانوں میں سے جس کو بھی وہ اچک کر لے جائے وہ بھی اسی کی پارٹی بن کر اور انسانوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط راستے پر لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ آگ کا ایندھن بنے اور جنت میں داخل نہ ہو۔ لیکن انسانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو مستقل طور پر انسانیت کا دشمن ہے، یہ ذرا نوٹ کیجئے، اب یہ علمی بات ہے۔ انسانوں میں سے مستقل طور پر اور مجموعی طور پر انسانوں کا دشمن کون ہے؟ ایک تو وہ ہے جو شیطان کے ایجنٹ ہو جائیں، وہ مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، منافقین، بھولے بھالے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جو دھوکے میں آ جائے، اور قومیں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایک قوم جو ہے وہ ہے ہی مستقل طور پر شیطان کی ایجنٹ، وہ کون؟ وہ ہے یہودی۔ یہودی قوم کا مسئلہ کیا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت اور تکمیل رسالت کا تاج رکھ دیا محمد الرسول اللہ کے سر مبارک پر، اب یہ بھی اسی تکبر اور حسد کی آگ میں جل مرے کہ 2000 سال سے تو یہ منصب ہمارا تھا، اللہ نے تورات ہمیں دی تھی موسیٰ کے ذریعے، پھر سینکڑوں نبی ہمارے ہاں آئے، کتابیں اللہ نے تورات کے بعد زبور اور انجیل بھی دی، سینکڑوں نبی، 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہو کر اور حضرت عیسیٰ اور یحییٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مسلسل ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا ان 1400 برسوں میں کہ کوئی نبی موجود نہ ہو یہود کے اندر۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی،
کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی. بنی اسرائیل کے اجتماعی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے. جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین نبی ہی ہوتا تھا. پھر حضرت عیسیٰ جیسے نبی پیدا ہوئے، آخر وہ بھی چاہے بن باپ کے پیدا ہوئے، بن ماں کے تو نہیں ہے. ماں کون ہے؟ حضرت مریم بنی اسرائیل میں سے تھی نا، اسرائیلی تھی. تو ان کو غرہ تھا کہ یہ تو ہماری میراث ہے، نبوت و رسالت تو ہماری میراث ہے. یہ کیسے ہوا؟ امی، عرب، جاہل، ان پڑھ، ان میں سے اللہ نے اٹھا لیا ایک آدمی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ختم نبوت، تکمیل رسالت کا تاج ان کے سر مبارک پر رکھ دیا. چنانچہ وہی دو الفاظ پھر دوہرا لیجئے، تکبر اور حسد کی آگ میں جل مرے. قرآن کہتا ہے حسد من عند انفسہم، ان کے اندر حسد کی، ان کے دلوں کے اندر بھٹی جل رہی. لیکن ایک تو ہے امت مسلمہ سے حسد اور دشمنی، لیکن میں آپ کو اس سے آگے بڑھ کر بتاتا ہوں، اس سے پہلے بھی یہ انسانیت کے دشمن اس درجے میں تھے کہ ان کا کہنا یہ ہے اصل انسان صرف ہم ہیں، باقی جتنے انسان ہیں انہیں یہ جینٹائلز کہتے ہیں، گوئمز کہتے ہیں. یہ تمام نظر تو آتے ہیں انسان نہیں ہے، حیوان ہیں. ان حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، جیسے انسان کا حق ہے گھوڑے کو وہ تانگے میں باندھ کر استعمال کرتا کہ نہیں کرتا، بیل کو ہل میں جوتتا کہ نہیں جوتتا، بھینس کا دودھ خود پیتا کہ نہیں پیتا، اس کے بچڑوں کے لیے نہیں چھوڑتا، خود پیتا ہے. سوچ رہے نا، انسان حیوانات کو استعمال کرتا کہ نہیں. ان کا کہنا ہے کہ سوائے یہودیوں کے باقی سارے انسان بھی حیوان ہیں، اور انہیں ایکسپلائٹ کرنا، انہیں استعمال کرنا، انہیں دھوکہ دینا، انہیں فریب دینا، انہیں لوٹنا، انہیں کسوٹنا، ان کی چوری کرنا، ان پر ڈاکہ ڈالنا، یہ سب ہمارے لیے جائز ہے. قرآن مجید نے اس کا قول نقل کیا، میں نے آپ کو سنایا، نحن ابناء اللہ وحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں. اور لیسا علینا فی الامیین سبیل، ہمارے سوا جو ان پڑھ لوگ ہیں، کتاب تو ہمارے پاس ہے، تورات ہمارے پاس ہے، باقی سب بغیر کتاب کی ہے دنیا. جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو بات ٹھیک تھی نا، ان کی کتاب تو انہی کے پاس تھی، تورات تھی، شریعت تھی. باقی تو یہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، بغیر کتاب کے ہیں. ہم انہیں کچھ بھی کریں، دھوکہ دے، فریب دے، جس طریقے سے انہیں لوٹے، کھسوٹے، مارے، یہ ہمارا حق ہے. لہذا یہ انسانیت کے دشمن پہلے سے ہیں. لیکن حضور کی نبوت اور رسالت کے بعد خاص طور پر امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تو گویا کہ ان کی گھنٹی میں پڑ گئی ہے. میں یہاں آپ کو کچھ حوالے دیتا ہوں کہ یہ جو تورات ہے اس وقت، کیونکہ یہ اصلی تورات تو ہے نہیں، وہ تو گم ہو گئی تھی. حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے 600 برس قبل نبوکدنضر نے جب حملہ کیا ہے تو اس وقت سے یہ تورات گم ہے، ان کے پاس تورات نہیں ہے. جو تورات لیے پھرتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ، یہ 150 برس کے بعد یادداشت سے کچھ لوگوں نے لکھی ہے، وہ اصل تورات نہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ جو خود نہ تسلیم کرتے، وہ تاریخی حقیقت ہے. اس میں جو تحریف ہوئی ہے، اس تحریف کی وجہ سے آپ کو ایسی چیزیں مل جائیں گی اس کتاب کے اندر کہ وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. باب گنتی 31 آیات 17-18 کتاب مقدس. اس لیے ان کے بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو. کیا یہ قانون اللہ کا دیا ہوا ہو سکتا ہے؟ یہ محرف تحریف کی وجہ سے تورات کو شامل کر دیا. لیکن اس تعلیم کے ماننے والے پھر کتنے خوخار ہو جائیں گے. اور سنیے، ان کا باب ہے استثناء، باب 20 آیات 16-18. فرمایا جا رہا ہے، اللہ نے تو نہیں فرمایا، لیکن یہ کہ ان کی محرف کتاب میں لکھا ہے، پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ہی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، جیسے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا، بالکل نیست و نابود کر دینا. یہ مذہب کی تعلیم ہو رہی ہے بقول کے، یہ تورات نے سکھا رہی ہے. اور سن لیجئے، باب شموئیل جو ہے اس میں لکھا ہے، اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا.
ان سب آباد شہروں کو ماں، عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا۔ یہ ہے اس کتاب مقدس کی تعلیم جو یہودیوں کو دی گئی ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر، یہ تو تورات ہے، بقول ان کے تورات، کتاب مقدس، اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے کہتے ہیں، جو تالمود ان کی اپنی فقہ کی کتاب ہے، ان میں تو صاف لکھا ہے کہ ان کو قتل کرنا، ان کو مارنا، ان کا لوٹنا، ان کو کھسوٹنا، انہیں دھوکہ دینا، ان سے جھوٹ بولنا، ہر چیز جائز ہے، ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، جیسے قرآن نے فرمایا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ تو میں نے اب تک کیا عرض کیا آپ سے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن تو ہے ابلیس لعین، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل جو عالم ہے وہ اور اس کی ذریت وہاں سے انسانوں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں گمراہ کرتے ہیں، اور انسانوں میں سے جو اس کے ایجنٹ ہو گئے وہ تو اسی کے ساتھ شامل ہو گئے، وہ کسی بھی قوم میں سے ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی جو منافق ٹائپ ہے وہ اس کے ایجنٹ ہو جائیں گے۔ آج ہمیں نظر آتا ہے کتنے بڑے بڑے ایجنٹ ابلیس کے مسلمانوں کے اندر ہیں، لیکن ایک قوم جو مجموعی طور پر انسانیت کی دشمن ہے، جس کی مذہبی تعلیم یہ ہے، دیکھیے آپ کو معلوم ہے اسلام کا کیا حکم ہے، جہاد میں حکم ہے کسی عورت کو مت مارنا، کسی بچے کو مت مارنا، کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی جو عبادت گاہیں ہیں ان میں جو لوگ ہوں ان کو کچھ نہ کہنا، یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے محمد رسول اللہ کی دی ہوئی تعلیم۔ صرف جو جنگ میں سامنے آئے انہیں مارو، انہیں قتل کرو۔ یہاں تک کہ بنو قریظہ نے سب سے بڑی غداری کی کہ جن کو سب سے بڑی سزا اللہ کے نبی نے دی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جتنے بھی جوان تھے انہیں قتل کیا گیا، لیکن بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو قتل ہاتھ میں لگایا گیا۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، لیکن جن کی مذہبی تعلیم یہ ہو کہ جہاں تمہیں فتح حاصل ہو جائے ایک کو زندہ نہ چھوڑو، نہ بچے کو، نہ بوڑھے کو، نہ کسی اور کو، عورتوں میں سے بھی جو جن کی شادی ہو چکی ہو یا جو مرد آشنا ہو چکی ہو ان کو تو ختم کر دینا، البتہ جو ابھی کنواریاں ہوں انہیں رکھ لینا اپنے استعمال کے لیے۔ یہ تعلیم مذہب کی ہے اور یہ مذہب یہود ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کو میں ایک اور کہانی سنا رہا ہوں۔ بدقسمتی سے عیسائی مذہب نے بھی اس کتاب کو تسلیم کیا ہوا ہے، اسی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو۔ آپ جب بھی کسی عیسائی سے کہیں گے بائبل کہاں ہے آپ کا، تو آپ کو کتاب جو دیں گے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگی، کتاب مقدس، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ یہ وہی یہودیوں والی کتاب ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ یہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ تو آپ کے علم میں ہوگا۔ اب عیسائیوں نے چونکہ اس کتاب کو بھی اپنی مقدس کتاب بنا لیا، اس کے بعد اب یہ برٹرینڈ رسل کا میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، بہت بڑا فلسفی اس دور کا، بلکہ اب صرف کہیے کہ آج سے 30-35 سال پہلے تو اسی کا توتی بولتا تھا، وہ سب سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا فلسفی تھا۔ اس برٹرینڈ رسل نے کیا لکھا ہے؟ The Christians retaining the Judaic belief in a special revelation۔ عیسائیوں نے چونکہ جو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق جو ان کی الہامی کتاب ہے اسے انہوں نے بھی برقرار رکھا، adding to it the Roman desire for world wide domination۔ ساتھ ہی سلطنت روما کی جو پرانی ایک ایمبیشن تھی، خواہش تھی کہ پوری دنیا پر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، وہ بھی یہودیوں نے اختیار کر لیا۔ And the metaphysical sensibilities of the Greeks، اور جو یونانیوں کا یوں سمجھیے عقائد تھے، ماورائی، ماں بادو طبیعت کی، انہیں بھی لے لیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ The combination produced the most fiercely persecuting religion that the world has yet known۔ ان تین چیزوں کے ملنے سے عیسائیت میں ایک یہودیوں کی وہ کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ آ گئی، نمبر 2 رومیوں کی یہ خواہش کہ پوری دنیا پہ غلبہ ہو، اور یونانیوں کے جو بھی حفوات ان کے تھے، جو عقیدے تھے دیویوں اور دیوتاؤں کے، یہ سب شامل کر لیے۔ لہذا نتیجہ نکلا تاریخ انسانی کی سب سے زیادہ خونخوار قوم وجود میں آ گئی عیسائیوں کی شکل میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عیسائی کہہ رہا ہے۔ شاہد من اہلھا، اس کے گھر والا ایک کہہ رہا ہے، گواہی وہ دے رہا ہے، یہ کسی مسلمان فلسفی کا قول نہیں ہے، برٹرینڈ رسل کا قول ہے۔ اس کی کتاب ہے ان پریز آف آئیڈلنس، اس کے صفحہ 108 کے اوپر یہ موجود ہے عبارت جو میں نے آپ کو سنائی۔ دس کمبینیشن پروڈیوس دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن that the world has yet known، آج تک جو بھی انسان کے علم میں آیا ہے اس سے زیادہ خونخوار مذہب اور کوئی نہیں۔
اس کی خوخاری کا مسلمانوں کو تجربہ ہوا تھا. صلیبی جنگیں جب ہوئی تھی لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا انہوں نے. جب انہوں نے 1099 عیسوی میں یروشلم فتح کیا ہے صلیبیوں نے، اتنے مسلمان قتل کیے بیت المقدس میں یروشلم میں. خود ان کے مورخ لکھتے ہیں کہ جب پھر جو وہ صلیبی سپاہی تھے گھوڑوں پر چڑھ کر جب وہ گلیوں میں چل رہے تھے تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی تھی. کتنے انسان قتل. یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ یہودی عقائد کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. ایک تو وہ خود وہ تو کہتے ہی ہیں کہ جو جینٹائلز ہیں وہ انسان ہے ہی نہیں، انہیں استعمال کرنا ہمارا حق ہے، جیسے چاہیں دھوکہ دیں، فراڈ کریں، جو چاہے کریں. آپ جانوروں کو شکار کر کے گوشت کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ لہٰذا یہ انسان اگرچہ انسان نظر آتے انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے، یہ ہمارے کام کے ہم جس کا چاہے استعمال کریں. اچھا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر حضور کی بعثت کے بعد ان کی دشمنی جو ہے پورے عالم انسانیت سے آگے آ کر حکومت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہو گئی. کیوں؟ تکبر اور حسد کہ ہمارا جو مقام 2000 سال تک رہا آج وہ ہم سے اللہ نے چھین لیا. وہ بھی نبی کے منتظر تھے لیکن ان کا خیال تھا ہم ہی میں سے آئے گا، یہ تو ہماری جاگیر ہے، ہمارے پروپرائٹری رائٹس ہیں. 2000 سال سے آپ سمجھیے ایک چیز ہمارے پاس ہے تو کیسے باہر چلی جائے گی؟ اور جب وہ باہر چلی گئی تو تکبر اور حسد کی آگ میں جل پڑے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن مجید میں 2 مرتبہ فرمایا سورہ صف میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں. یہودی سورہ صف میں پہلے یہودیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا. پھر فرمایا یہ جو یہودی ہے یہ در حقیقت چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا لیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار. یہی بات آپ دیکھیے اتنی اہم بات ہے یہ بھی کہ دوسری مرتبہ سورہ توبہ میں فرمائی. کون سا لفظی فرق ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دے اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اب ذرا میں آپ کے سامنے 2000 سال کی ان کی تاریخ رکھ دینا چاہتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تقریباً 2000 برس تک یہ دنیا میں ذلت اور رسوائی سے دوچار رہے، قسم پرسی کے عالم میں رہے، انہیں مار پڑتی رہی، ان سے نفرت ہوتی تھی. یہ ساری کیفیت 2000 برس سے کب سے؟ لیکن تقریباً پچھلی صدی اب کہیں گے نا 20ویں صدی، اب 21ویں صدی شروع ہو گئی. 20ویں صدی کے آغاز سے انہوں نے ابھرنا شروع ہوا ہے، دوبارہ ابھرنے شروع ہوئے. تقریباً اس 2000 برس کی تاریخ کا میں چند نکات آپ کے سامنے لاؤں گا. سن 70 عیسوی میں رومیوں نے حملہ کیا تھا یروشلم پر. 1,33,000 یہودی، ٹائٹس جنرل تھا رومن، ٹائٹس ٹیٹوس کہتے ہیں اس کو عربی میں. 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا اور پھر یہودیوں کو فلسطین سے نکال کے باہر کر دیا. نکل جاؤ جہاں جانا چاہتا لے جاؤ. فلسطین سے تمہیں بے دخل کر دیا گیا، ملک بدل کر دیا گیا. کب ہوا؟ نوٹ کر لیجئے، یہ سن 70 عیسوی، گویا کہ تقریباً 1930-31 برس آج سے پہلے. ٹھیک ہے. سن 300 عیسوی میں رومی جو ہے وہ خود عیسائی ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ ایمپرر کانسٹنٹائن، قسطنطین جس کو کہتے ہیں، جس کا بسایا قسطنطنیہ ہے، یہ کانسٹینٹی نوپل جو ہے وہ ایمپرر قسطنطین کا بسایا ہوا ہے، کانسٹینٹی نوپل. تو ایمپرر کانسٹنٹائن جو ہے وہ عیسائی ہو گیا، ساری رومن امپائر عیسائی ہو گئی. اب یہ رومی جو تھے جو عیسائی ہو گئے، پہلے تو ویسے بھی دشمن تھے، اب ان کی دشمنی یہود کے خلاف دوہری ہو گئی. کیوں؟ کہ عیسائی کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں نا، خدا ہی ہے، اور یہودیوں نے انہیں سولی چڑھوایا ان کے عقیدے کے مطابق. یہود کا بھی عقیدہ یہ ہے، عیسائیوں کا بھی، کہ حضرت مسیح سولی کے چڑھائے گئے اور انہوں نے سولی پر جان دیا. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں اٹھا لیا. وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہ. ان کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ سولی دیے گئے. کس نے سولی چڑھوایا؟ یہودیوں نے.
تو جن کے خدا کو سولی چڑھایا ہو جس قوم نے، اس کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے؟ لہذا ان کی شدید پٹائی ہوئی، پورے عالم عیسائیت میں ان کی پٹائی ہو رہی تھی۔ جب سن 610 میں محمد الرسول اللہ کی بعثت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت 3 ان کے قبیلے جو منتشر ہو گئے تھے، اسے ڈایاسپورا کہتے ہیں۔ سن 70 عیسوی سے ان کا ڈایاسپورا شروع ہو چکا تھا، یعنی حضور کی آمد سے 500 برس قبل 571 میں حضور کی پیدائش ہے، تو گویا کہ سن 70 عیسوی سے 571 عیسوی تک 500 برس ہو گئے نا، تو حضور کی آمد سے 500 برس پہلے سے ان کا معاملہ یہ چل رہا تھا۔ لیکن ان کے 3 قبیلے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ جب حضور ہجرت کر کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ، حضور نے اسے معاہدے کر لیے، جکڑ لیا انہیں معاہدوں میں۔ انہوں نے مسلسل معاہدوں کی خلاف ورزی کی۔ پہلے بنو قینقاع جو ہے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد انہیں سزا دی حضور نے۔ پھر بنو نذیر نے غداری کی، وعدہ خلافی کی، سن 3 میں غزوہ احد کے بعد پھر ان کو نکالا گیا وہاں سے۔ سن 5 میں غزوہ احزاب کے بعد انہوں نے غداری کی اور یہ بھی نکالے گئے۔ تو ان کا معاملہ کیا ہوا؟ کیونکہ سن 300 کے بعد سے یہودیوں اور عیسائیوں میں دشمنی چلی آ رہی تھی۔ قرآن میں ذکر ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان۔ حضور کے معاملے میں انہوں نے مسلسل کوشش کی، سازش پر سازش، سازش پر سازش، سازش پر سازش، کسی طرح ان کو چڑھا کر لے آئے محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، کسی طرح ان کو چڑھا کر لے آئے۔ یہ ساری ان کی سازشیں تھیں۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں فرمایا ہے یہود کے بارے میں طویل آیت میں، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، یہ جب بھی آگ کی بھٹی جلاتے تھے جنگ کے لیے تو اللہ تعالیٰ بجھا دیتا تھا اپنی خصوصی مشیت سے، اپنی قدرت سے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود بعض بھٹیاں دہن گئی، غزوہ بدر ہو گیا، غزوہ احد ہو گیا، غزوہ عذاب ہو گیا، وہ تو ہر روز آگ بھڑکاتے تھے۔ ان کا کام ہی یہ تھا کہ آگ کی بھٹی دہکا دو، خود مزدل تھے، مقابلے میں نہیں آتے تھے، لیکن دوسروں کو چڑھا کر لاتے تھے۔ مشرکین مکہ کو کہا آؤ ہم اندر سے جو ہے بغاوت کریں گے، تم آ کے حملہ کرو۔ خیبر کے عیسائیوں کو لے آئے، یہودیوں کو لے آئے، غطفان کے قبیلوں کو لے آئے، 12,000 کا لشکر غزوہ احزاب میں آ گیا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ بات پوری کر دی کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اپنے منہ سے، اللہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا، چاہے یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ تو وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل۔ حضور کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانہ خلافت میں، حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں، حضرت عثمان کے فتوحات کا سیلاب جا رہا تھا۔ ایران فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، سیلاب تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کہ اچانک ایک یہودی منظر عام پر آ گیا، عبداللہ ابن سبا یہودی، اس نے مسلمان ہونے کا لبادہ اوڑھا اور آ کر مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، شیعان عثمان، شیعان علی۔ یہ سنی اور شیعہ کی تقسیم اس بدبخت یہودی کی پیدا کردہ ہے، اس نے وہ فتنہ اٹھایا، الفتنۃ الکبریٰ، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور پھر 4.5 برس تک مسلمان خانہ جنگی میں لگے رہے، 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے۔